والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں والدین سے متعلقہ آیات پر سلسلہ کلام جاری و ساری ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 پر کلام ہو رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید ارشاد فرمائی، وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ وہ کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے رکھا اور اس بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ اب وصیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہ حق مانو، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، میری طرف ہی تم کو لوٹنا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، پھر ماں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا اور وہ بھی اس کی جو آزمائش ہے اس کو ذکر کیا اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ ذرا ماں باپ کے دونوں کا احسان مانو، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ماں کی مشقت کو ذرا پیش نظر رکھنا، اس نے تمہارے لیے بہت تکلیف سہی ہے۔ اسی پر ہم کل کلام کر رہے تھے کہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور اس کے لیے کس قدر عورت کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ سب آپ جو مطلب ہیں بڑے لوگ جو شادی شدہ ہیں، جو مائیں ہیں، وہ بہتر سمجھتی ہیں۔ اور پھر بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت کا ٹینشن، جو اس کی گھبراہٹ، جو اس کی پریشانی، جو تکلیف، جو اذیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کا دودھ پلانا اسے ایک طویل عرصے تک، پھر دودھ پلانے کے دوران چھوٹے ہونے کی حالت میں بچہ رو رہا ہے، ماں کو سونے نہیں دیتا، اس کے جسم کی توانائیاں کھینچ رہا ہے اور مختلف قسم کی آزمائشیں، پریشانی، اگر بچے کو بیماری کوئی ہو جاتی ہے تو ماں کے لیے اور آزمائش بن جاتی ہے، رو رہا ہے رات کو اٹھ کے بچہ، کھانس رہا ہے اور پتہ نہیں، بس بیچاری بہت بڑی آزمائش میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے شوہر حضرات جو ہیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک عورت اگر یہ تمام کام کر رہی ہے تو آپ مطلب بے پرواہی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ غیر مناسب ہے۔ اگر یہ بے پرواہی کے ساتھ دیکھے جانے کے قابل چیزیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اتنی اہتمام سے ماں کے ان معاملات کو ذکر نہ فرماتا کہ ماں کے بارے میں غور کرو کہ اس شخص کی ماں نے، انسان کی ماں نے، ایک آدمی کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری جھیلتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا ہے۔ یہ اشارے ہیں اس طرف کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماؤں کی یہ خدمت بہت بڑی ہے، بہت مقبول خدمت ہے۔ اس کا اعتراف کرو، اس کو سمجھو، یہ نہ کرو تم نے کیا ہے۔ ماں نے بہت کچھ کیا ہے، چاہے اس کا کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، وہ تو کیا ہی کیا ہے۔ مثلا 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھنا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے اور اس میں بہت سارے معاملات آٹومیٹک چل رہے ہوتے ہیں، عورت کو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے اس اذیت کو، بعض اوقات بہت سی اذیتوں کو بیچ میں جو ہوتی ہیں برداشت جان بوجھ کے مول نہیں لیتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، لیکن وہ ماں بچے کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے، تو اس کا احساس شوہر کو بھی ہونا چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں کہہ بھی رہا تھا کہ میں کئی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب ہم نے اپنے گھر میں بچوں کی پیدائش دیکھی، پھر زوجہ کے جو معاملات ہیں، کس قدر احتیاط کرنی پڑتی ہے، کتنی عورت بعض وقت نڈھال ہو جاتی ہے، نقاہت، بیماری، پھر اس میں کام کاج، یہ وہ، تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا۔ تو اگر یہ دنیا کے جو مرد ہیں جو عورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی جی کہ 9 مہینے تک رکھا ہے اور بچہ پیدا کر لیا اور پھر دودھ پلا دیا، تو اگر ایسا ہو سکتا کہ ایک دفعہ کم از کم مردوں کو اس آزمائش میں ڈالنا ممکن ہوتا تو ایسے کہنے والوں کو ڈالنا چاہیے کہ چلو بیٹا اب اس دفعہ تم 9 مہینے تک بچے کو سنبھالو پیٹ میں، پھر پیدا کرو، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ اور اس دوران جتنا کچھ کرنا ہے تمہیں اس کے ذرا بدلو، ذرا کپڑے بدلو، پیمپر بدلو، ذرا اس کو کپڑے پہناؤ، اس کی اذیتیں برداشت کرو۔ میرے خیال میں مرد تو پاگل ہو جائیں گے۔ یہ تو عورتوں کا ہی ایک ظرف ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ ایک بچہ نہیں، بعض اوقات تو 7 8 10 بچے ہوتے ہیں لگاتار، ہر سال ایک بچہ یا 1.5 سال میں ایک بچہ ہوتا جا رہا ہے اور ماں اس کو سنبھال رہی ہے، کسی کو ناشتہ دے رہی ہے، کسی کو کپڑے بدلا رہی ہے، بیچاری کتنا کام کرتی ہیں عورتیں۔
تو اس لیے مردوں کو احساس ہونا چاہیے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اصل تو اولاد کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ان معاملات کو ذکر کیا، تو اولاد کا اپنی ماں کے بارے میں یہ کہنا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تمہارا کیا احسان ہے. بھائی بہت بڑا احسان ہے. نا شکر اور نا قدر انسانی ایسی زبان سے بات نکالتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی ماں کی عظمت کو سمجھا نہیں، ماں کی تکلیفوں کا احساس نہیں کیا. یہ تمام معاملات جن سے گزر کے ماں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں بڑا کیا، وہ معاملات اگر تمہارے ساتھ ہوں، زبردستی تم پہ مسلط کر دیے جائیں، تو میرے خیال میں پھر طویل عرصے نہیں، چند دن کے بعد ہی تم کہو گے کہ نہیں ماں تمہارا واقعی جو تم نے کیا ہے وہ تم نے کیا ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو پھر پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ایک حدیث عرض کی تھی کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی ان کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا. تو 3 دفعہ والدہ کا تذکرہ کیا ہے، چوتھی دفعہ والد کا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ ماں کو کمزور مت سمجھنا، ماں کے احسانات کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، اس لیے کہ ماں کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑی عظمت ہے. اور ماں نے جو تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جن آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک ماں کو جن آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ماں کو تمہیں 3 گنا اس کا حق زیادہ رکھ دیا، اور تم پر اس کا حق ادا کرنا 3 گنا، باپ سے 3 گنا زیادہ واجب ہے. تو میں لاسٹ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حق ماں کا زیادہ ہے، لیکن تعظیم والد صاحب کی زیادہ کی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ خود ماں کو بھی شوہر کی یعنی اپنے ہسبینڈ کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، تو پھر اولاد کو بدرجہ اولیٰ باپ کی تعظیم زیادہ کرنی ہوگی. تو حق اور تعظیم میں فرق یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ماں باپ ایک ساتھ پانی مانگے کہ وہ پانی لاؤ، تو تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے باپ کو پلائے پھر ماں کو پلائے، یہ تعظیم کا تقاضا ہے. اور حقوق کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک تنخواہ لے کر آتے ہیں اور آپ کو والدین کے اندر تقسیم کرنی ہے، تو 3 حصے ماں کو دیں، 1 حصہ والد صاحب کو دیں، تو کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے. تو اس لیے حقوق ماں کے زیادہ رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اس نے تکلیفیں زیادہ صحیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی تکلیفوں کو اہمیت دے رہے ہیں. حالانکہ اس نے ماں نے تکلیفیں ان کے لیے تو نہیں صحیح ہیں نا، وہ تو اپنی اولاد کے لیے سہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ماں کی ان تکلیفوں اور آزمائشوں میں پورا اترنے کی ایک اہمیت ہے، اس وجہ سے اس کو عزت دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، ماں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا ہے، وہ تو اپنی اولاد کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کی آزمائش کو تسلیم فرماتے ہوئے اس کا حق بلند کر دیا، اس کو عظمت عطا فرما دی. تو سوچئے کہ اس اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ براہ راست اس ماں نے اچھا سلوک کیا ہے، اسے کتنا اپنی ماں کا احسان ماننا چاہیے اور کتنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے. اب یہاں معاملہ وہی ہوتا ہے کہ باپ سے ایک لمحے کے لیے ڈر جائیں گے، ماں سے نہیں ڈریں گے. باپ ہوگا بولے گا تو خاموش، ابا جان باہر نکلے نہیں گرم ہو گئے ماں کے اوپر، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ماں کو دو بدو جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. ماں کی کمزوری کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط تائید ہے، کاش اس پر بھی کبھی ہماری نگاہ پڑ جائے. ہم صرف ماں کی کمزوری تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی ہے، ہمیں دھکا دے کے گرا نہیں سکتی ہے، ہمارا کیا بگاڑ دے گی. جس دن یہ زوم پیدا ہو جائے گا، اس دن پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قہر و غضب ہماری طرف متوجہ ہوگا. اس وقت پھر سزا وہاں سے آئے گی، اس وقت پھر آزمائش وہاں سے آئے گی. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نافرمان اور بدتمیز قسم کی اولاد کو سزائیں نہیں مل رہی ہوتی فوری طور پر، اس کی بڑی وجہ اسی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو ڈھال بن کر روک رہی ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات جب ماں کا دل دکھتا ہے اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس کے کچھ نکل جاتا ہے، تو پھر مظلوم کی بد دعا یہ حدیث میں ہے کہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اور وہ جب مظلوم ماں ہو جس کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنی عزت اور اہمیت ہو، تو پھر سوچ لیجئے کیا ہوگا. تو اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو خصوصاً اپنی بیویوں کو لے کر اپنے بچوں کو لے کے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ماں سے سالہ سال گزر جانے کے باوجود ملتے نہیں ہیں،
اس وجہ سے کہ جی ماں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ماں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، ماں نے ڈانٹا ڈپٹا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیچارے لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اور ان کی بیویاں جو ہیں اگر ہمارا بیان سن رہی ہے وہ ناراض نہ ہو کہ ہو اگر مفتی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں میرے شوہر نے سن لی تو ایسا نہ ہو دوبارہ ماں کی طرف چلا جائے، اللہ نہ کرے کہ پروگرام میرا شوہر سنے۔ میری بہنوں، کل آپ نے اسی سٹیج پر آنا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مکافات عمل، آپ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہیں کہ کسی بیٹے کو اس کی ماں سے آپ نے جدا کر لیا، اپنی سمجھداری کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی سیاست کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی یہ وقتی فتح ہے۔ واللہ یہ وقتی فتح نہیں ہے، یہ آپ کی بہت بڑی شکست ہے، اس لیے کہ اس کا مکافات عمل اتنا خطرناک ہوگا کہ جب آپ کی اولاد آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالے گی اور ان کی بیویاں آپ کے بال پکڑ کے کھینچ رہی ہوں گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنا برا سلوک کیا تھا، اور ایک بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کر کے جھوٹ بول کر، غلط فہمیاں ڈال کر، الزامات لگا کر میں نے دل تو دور کروا دیے تھے، لیکن اب اس کا انجام آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو ہماری باتوں کو کوئی شخص اپنے خلاف تصور نہ کرے۔ ہم نہ ساس کی فیور میں ہیں اور بہو کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بیٹے کی فیور میں ہیں، شوہر کی فیور میں ہیں، بیوی کی فیور میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو سب کے لیے ایک بات عرض کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک بات ہم کہتے ہیں وہ کسی کو اپنے خلاف لگے، اپنے حالات، اپنے ماحول کے اعتبار سے، لیکن ہمارا کسی کی مخالفت کرنا، کسی کے خلاف کہنا مقصود نہیں ہوتا۔ اگر وہ تھوڑا سا غور کریں، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھی کسی نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، تو ایک خاتون ہو سکتا ہے جس نے ایسا کیا ہو وہ برا محسوس کر رہی ہوں، لیکن سوچئے اب آپ مثلا ماں بن گئی ہیں، آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو آپ سے جدا کر رہی ہو، اس وقت آپ کو میرا یہ کلام بہت پیارا لگے گا، اور آپ کہیں گے کاش میری بہو اس بیان کو سنے مفتی صاحب کے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے میرے بیٹے کو کیسے مجھ سے جدا کر دیا۔ اس وقت پھر آپ کو اپنی تائید میں چونکہ لگے گا، اس لیے پھر آپ نہیں کہیں گے مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یا یہ میرا شوہر نہ سن لے اور یہ نہ اور وہ نہ ہو، بلکہ آپ چاہیں گے لوگ سنیں تاکہ میرے حق کو پہچانیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی برا نہ مانے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر کلام کر رہا ہوں، آپ تو میرے سامنے نہیں ہے نا، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کیمرہ میرے سامنے ہے اور میں کلام کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منصب اصلاح عطا فرمایا ہے، ہم انبیاء علیہ السلام کے نائبین شمار کیے جاتے ہیں، تو جو کام نبیوں کا ہے وہ کام ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جب تبلیغ فرمائی تو بہت سوں کے خلاف، ان کو خلاف لگی کہ یہ ہمارے خلاف ہے بالکل۔ یہودیوں نے برا مانا، جو سرداران قریش تھے انہوں نے برا مانا۔ ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو وہ اصلاح اپنے لیے تنقید سی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس پہ برا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، سننا چھوڑ دیتا ہے، الٹے سیدھے کمنٹس بھی ہوتے ہیں، دل میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، غیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ کچھ کریں گے تو مجھے کیا پتہ چلے گا، میں تو بیان کر کے چلا گیا۔ لیکن آپ کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ آج اگر آپ اصلاح قبول کر لیں گے کل آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو ماں، دیکھیں، ماں کے اندر قصور ہو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے نا۔ ہم بھی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، سینکڑوں، دوستوں کے درمیان رہتے ہوئے، آفس میں، فیکٹری میں، اسکول کالج کے پڑھائی کے دوران، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم ان غلطیوں پہ کیا تمنا، کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا یہ کہ ہمیں اس پہ مارا جائے، پیٹا جائے، سزا دی جائے، ہمیں جدا کر دیا جائے؟ نہیں، عفو و درگزر کا تقاضا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی ہے مجھ سے غلطی، یار معاف کر دو، چھوڑ دو۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پھر دوبارہ وہی سابقہ رویے بحال ہو جائیں۔ تو پھر اپنی ماں کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، اس نے کوئی تلخ جملہ بولا ہے، تو کیا ماں ایسی ہو گئی کہ ناقابل معافی ہو گئی ہے؟ اب اس کے سارے احسانات بھلا کے بس اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو ایسا کیوں کیا تھا، اور اس پر پھر یہ کہنا کہ اب ماں کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اگر ماں کو ایک غلطی پر سزا ملنی چاہیے اس کے سارے احسانات فراموش کر کے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے بھی اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو کچھ نہ کچھ خراب کام تو آپ نے بھی کیا ہوگا، پھر ہر چیز پر آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نشان واقعی بہت پیارا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو جو آپ ماں کے لیے پسند کر رہے ہیں کیا وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں؟ ماں کے لیے کیا ہے؟ ماں کو سزا ملنی چاہیے، اس نے غلطی کی، یہ اعتراف کرے اپنے غلط، بڑی ہو کر یہ اعتراف کریں۔
اور ہمارا ڈانٹنا صحیح، سب کچھ صحیح، تو کیا یہ اگر آپ ماں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، جب اپنے لیے نہیں کر رہے تو ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے وہ اولاد جو ماں سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، ماں کو کمزور سمجھ کر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے، ماں سے واقعی اگر غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو بنیاد بنا کے تمام احسانات کو فراموش کر رہی ہے، بیوی آ گئی تو بیوی کے بہکائے میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ ماں کو چھوڑنے کی پلاننگ کر رہی ہے، انہیں ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا سوچنا ہوگا، تھوڑا سا بریک لگانا ہوگا۔ آج اپنی ماں کے ساتھ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے 3 گنا زیادہ حقوق کی خبر دی ہے، آج اس کو آپ معمولی سمجھ کر چھوڑیں گے، اس ماں کو جس کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت بڑی عظمت ہے، تو پھر سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں، میں اپنی ماں کا زیادہ فرمانبردار بنوں، اپنی ماں کا خیال کروں، اور اگر خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت کوئی مجھ سے خطا سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کروں، یہی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آپ کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس طرح جن کے مائیں زندہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے مؤدبانہ، ہو جاتی ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنا، یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی خود غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماں باپ نے کچھ کیا بھی ہے، ایسا کچھ ماحول بنائیں کہ ان کو خود احساس ہو جائے، ایک الگ بات ہے، لیکن برملا ان کو سامنے بٹھا کر آدھے آدھے گھنٹے تک ڈانٹنے ڈپٹنے کی کوشش کرنا اور ان کے منہ سے نکلوانے کی تمنا کرنا کہ یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ خود ایک بہت بڑی بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رویے کو بدلیں، اپنی ماں کی عظمت کو سمجھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ماں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، یہ دیکھیں کہ ماں کیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی ایک عزت ہے، ایک عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول جن امور کو بنیاد بنا کر ماں کا حق ذکر کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماں نے 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا ہے، تو یہ چیزیں اکثر ماؤں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بہت سی مائیں دودھ نہیں بھی پلاتی، لیکن بہرحال بچے کو پیٹ میں رکھنا، پھر بچے کی پیدائش، یہ صدمے، یہ پریشانی، پھر بچے کو پالنا، یہ تو ماں کر رہی ہے نا۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اہمیت دی ہے، تو اور کچھ آگے نہ دیکھیں، کم از کم اسی کو دیکھ لیں ابتدا میں کہ کس طریقے سے نہ ہم ہلا سکتے تھے، نہ مکھی اڑا سکتے تھے، نہ ایک جگہ سے ایک دوسری جگہ جا سکتے تھے، کس طرح ماں نے پیار سے محبت سے پال کر ہمیں اس قابل کیا کہ اب ہم سب کچھ اپنے ارادے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا احسان بہت بڑا احسان ہے، اس کو فراموش کر دینا احسان فراموشی ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو لہٰذا اپنی ماں کی عظمت کو سمجھیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، بدتمیزی کی ہے، ماں کو دوبارہ راضی کریں۔ اور بالفرض اگر آپ جیسے بہت سے ہمیں تو چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، سینکڑوں کیسز آتے رہتے ہیں، بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ماں ناراض ہو گئیں، یا غلطی ہوئی ہے اور ہم نے معافی طلب کر لی ہے، پھر بھی ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات غلطی خود ماں باپ کی ہوتی ہے لیکن وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور راضی ہونے کا نام نہیں لیتے، بعض اوقات غلطی اولاد کی ہوتی ہے، وہ معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جو واقعی ایک باعث اذیت بات ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ لیکن اس قسم کے معاملات تو بہرحال ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معافی طلب کر لی ہے اور واقعی صدق دل سے کی ہے اور انداز مناسب ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بدتمیزی کی ماں کے ساتھ اور پھر خالی ایک میسج کر رہے ہیں امی مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے آدھے گھنٹے تک ڈانٹا ہے، سب کے سامنے بدتمیزی کی ہے، اب آپ نے میسج کر دیجیے معاف کر دیجیے گا، یا خالی فون پہ بیٹھے ہوئے دور سے کہہ رہے ہیں جی معاف کر دیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور سپاٹ سے لے جائے، یہ نہیں کہ امی معاف کر دیجیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت ہوں، نہیں، سیدھا سیدھا امی غلطی ہو گئی معاف کر دینا، لیجیے، یہ آرڈر دے رہے ہو بھائی کہ یہ معافی طلب کر رہے ہیں، تو یہ انداز تو پھر ماں پھر کہتی ہے بھی میں نہیں معاف کر رہی ہوں، کیونکہ وہ نہیں دیکھتی کہ بچے کے اندر ندامت ہے، شرمندگی، وہ بولتی بھی ایسی معافی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو انداز اچھا رکھیں۔ ہم نے جو پچھلی سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عاجزی کا بازو بچھاؤ، رحمت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، آ کے آدمی قدموں میں گر جائے، ماں کے پاؤں پکڑ لے اور معافی مانگے، کتنی دیر ماں ناراض ہوگی، پاؤں کھینچے گی، برا بھلا کہے گی، پڑا رہے آدمی نیچے، بس بولتے رہنے دو ماں کو، روتا رہے، پڑا رہے، کتنی دیر تک ماں برداشت کرے گی؟ تھوڑی دیر میں سینے سے لگا لے گی، تھوڑی دیر میں معاف کر دے گی۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ماں کو جس طرح ہو سکے راضی کریں۔ دنیا میں ہم اپنی ماں کو راضی کر رہے ہیں اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں،
اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد ہمارے ساتھ ایسے ہی اچھا رویہ رکھے گی، وہ کبھی بدتمیزی کرے گی، ہم سے معافی مانگے گی، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آج یہ وقتی طور پہ عارضی جو ہم نے ذلت برداشت کی ہے، یہ کل میدان محشر میں کس قدر عزت دلوائے گی، یہ تو وہیں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔